کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا پرسال و بہتر کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر 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 فرزند نبی تیرے میت کو اٹھائے گا چچا تیری میت کو اٹھائے گا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا پرسال و بہتر کا زہرا زہرا پرسال و بہتر کا روتے تھے نہ تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے روتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے
روتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے روتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا پرساد و بہتر کا زہرا پرساد و بہتر کا مہمان بلایا تھا اے کوفی و سرور کو 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 کیا تم شہیدی کا پانی بھی نہ پائے گا زہرا زہرا پرساد و بہتر کا زہرا زہرا پرساد و بہتر کا سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں 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 شبیر تیرا لاشا سب کون اٹھائے گا زہرا زہرا پرساد و بہتر کا زہرا زہرا پرساد و بہتر کا یا حسین 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو ستاروں نو محمد یہ مانس اے دلبران جعفر تیار الوداع الوداع اے دلبران جعفر تیار الوداع اے دلبران جعفر تیار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو ستاروں نو محمد یہ مانس اے دلبران جعفر تیار الوداع الوداع اے دلبران جعفر تیار اے دلبران جعفر شیر خدا
کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤ ہمیں اب کچھ نہ دیر ہو جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار اے دلبران جعفر تیار آج اصل وقت ہو چکا ایسا ہی نہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں بس ٹھیک دو جملے صرف مساج کے الوداع مساج کے میری آواز خراب ہو چکی ہے صرف تبرک کا میں محبت کے لیے میرے بھائی میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بزرگ سب آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں جہاں عصر کا وقت ہے بہت بڑا مجمع ہے ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں میدان کربلا میں زلزلہ سے محسوس ہو رہا ہے ایک بہن خیمے سے باہر آئیں اور فرماتی ہے میں نے دیکھا میرا بھائی لہو لہان ہے سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے پورے بدن میں تیر ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا لیکن پہچان نہیں سکی یہ میرا بھائی ہے کیا سوال کیا جناب زینب نے انت اخی کیا آپ میرے ماجائے حسین ہیں مولا نے یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں ایک مرتبہ دیکھا تلا زینب جناب زینب ہے بس ایک جملہ کہا یا زینب ارجعی الی الفستان زینب خیمے میں واپس چلی جائیے ابھی جب شور میرا ماما اتارے گا میرے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا پروردگارہ اس عصر کا وقت ہے یہاں اتنے تبرکات ہیں آپ سب لوگوں کی طرف سے اس الوداعی مجلس میں سب کو ہاتھ بلند کر کے بس ایک واسطہ مولا حسین کو ہم قسم کھا کے کہتے ہیں مولا اگر ہمارے مرد کربلا میں ہوتے جناب علی اکبر کو برچھی نہ لگتے اگر ہماری یہ بچیاں کربلا میں ہوتی جناب سکینہ کو چماچے نہ لگتے یہ اپنے رخسار پیش کر دیتے شیم مت مار سکینہ کو ہمیں چماچے مار لے پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے حسین کا کہ جتنے عزادار ہیں ان کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما آئیں ذرا ایک واسطہ جناب سیدہ کو دوں گا بی بی ذرا آ کے دیکھیں کربلا میں کوئی نہیں رہا تھا آپ کے بیٹے کا یہاں آج کتنے لوگ آئے ہیں بی بی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی کربلا میں ہوتا یہ جان دے دیتے آپ کے بیٹے کو پتھر نہ لگنے دیتے کوئی تیر نہ لگنے دیتے آئیں ذرا مل کے میرے بہت دور دور تک بھائی بہنیں کھڑے ہیں نہ میرے سینے میں کم ہے 2 دن سے جاگ رہا ہوں لیکن نہ میں نے لاشیں اٹھائے ہیں آئیں ذرا مل کے تصور کیجئے وہ امام صبح سے لاشیں اٹھاتے پروردگارہ تجھے تیرے حسین کا واسطہ جو کھلے آسمان تلے کھڑے ہیں سارے انبیاء کہہ رہے آفرین حسین انبیاء وہ آزمائش
نہ دے سکے جو آپ نے دی ہے۔ جناب میں جملہ کہا ہے، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں جان تو سب تھک چکے ہیں۔ جناب ابراہیم نے جب چھری رکھی تھی نا بیٹے کے گلے پہ تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، بیٹے کو ذبح ہوتا دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب مولا حسین جناب علی اکبر کے لاشے پہ گئے تھے تو کہا تھا پروردگارہ گواہ رہنا، میں برچھی نکالوں گا۔ شاید اسی لیے اللہ نے کچھ دیر کے لیے نور چھین لیا۔ حسین میں نے محبت دی ہے، میں جانتا ہوں باپ بیٹے کے سینے سے برچھی نہیں کھیل سکتا۔ پروردگارہ ان تمام عزاداروں کی، ان تمام کے تمام جتنے بھی یہاں جلوس میں آئے ہیں سب کی عزاداری اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اپنے اپنے حاجات طلب کیجئے گا۔ آنکھوں میں آنسو ہو، حسین کا واسطہ ہو، دعا رد نہیں ہوتی، ہاتھوں کو بلند کر لیں، کھلے آسمان کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیں بھائی، لوگوں کے گریے میں دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگارہ تجھے تیرے حسین کا واسطہ، اس مظلوم امام کا واسطہ جو 72 کے لاشیں اٹھاتے رہے۔ جب مولا عباس نے کہا نا آقا میں لاشیں اٹھا لوں گا، کہا نہیں عباس، انہوں نے مجھ پہ جان قربان کی ہے، عباس میں خود لاشیں اٹھاؤں گا۔ پروردگارہ واسطہ مولا حسین کی عظمتوں کا ہم سب کو کربلا کی زیارت بار بار نصیب فرما، ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تمام کے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ نہ جانے لوگ کتنی زحمتوں سے دور دور سے آئے ہیں، سب کو اگلے برس دوبارہ یہ مجالس نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں، میں بالکل تھک چکا ہوں۔ پروردگارہ بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ کو 2 واسطے دیں۔ کون سے 2 واسطے؟ امام زمانہ کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرا اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا۔ ایک مرتبہ کہیں مولا آپ کو یہ واسطہ دیتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں گے تو کبھی دعا رد نہیں ہوگی۔ اپنی اپنی حاجات طلب کریں، پروردگارہ کسی کی حاجت رد نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آج کے دن کا، ہمیں سامرہ کی زیارت نصیب فرما۔ ایک مرتبہ بس میں مختصر سے زیارت امام حسن عسکری کی پڑھوں گا، اسی پہ تمام کروں گا۔ مولانا امام زمانہ کو پرچہ دیتے ہیں، امام زمانہ کو 5 برس کے امام زمانہ جب یتیم ہوئے ہیں اور ایک 3 برس کی بیوی بھی یتیمہ ہوئی تھی، اس بیوی کو بڑے تواچے لگے تھے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس معصومہ بیوی پہ جن کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی نیلا ہو جاتا۔ پروردگارہ تو جب واسطہ آئیں ذرا مل کے، مجھے نہیں معلوم کس طرف قبلہ، ایک مرتبہ مل کے امام حسن عسکری کو سلام کریں گے، امام زمانہ کو پرسہ دیں گے۔